غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیل کی ہر طرف بارود کی برسات، ایک دن میں 700 سے زائد شہادتیں۔ فلسطینی سائنسدان سفیان طایا کا پورا خاندان نشانہ بن گیا، خان یونس اور رفح میں بمباری، درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر۔ صہیونی فورسز کی شہر چھوڑ کر جانے والوں پر بھی فائرنگ، شہداء کی مجموعی تعداد 16,000 سے بھی تجاوز کر گئی، 6,600 بچے شامل۔ درندگی پر اترے اسرائیل کو منہ توڑ جواب، القسام بریگیڈ نے صہیونی کیمپ اڑا دیا، کرنل اور میجر سمیت 5 فوجی مارے گئے، کیمپ میں 60 اہلکار موجود تھے، مجاہدین کا زندہ بچنے والوں پر بھی دھاوا، شدید فائرنگ کا تبادلہ، دہشت گردی بند ہونے تک مذاکرات نہیں ہوں گے، حماس نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ غزہ میں جنگ اسرائیل کو بھاری پڑنے لگی، حزب اللہ کے بعد یمن کے حوثی گروہ نے بھی بحیرہ احمر میں 2 اسرائیلی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا ڈالا، ایک پر میزائل داغا، دوسرے کو ڈرون سے ہدف بنایا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایک جہاز ڈوب گیا، دوسرے کو بھی نقصان پہنچا۔ پینٹاگن نے بھی ایک امریکی جنگی جہاز کو نقصان کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی جارحیت نہ رکی تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، نگران وزیراعظم کا غزہ میں مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ اسکائی نیوز العربیہ کو انٹرویو میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ مسئلے کے 2 ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں، بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش ہے لیکن امن کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ پاکستان سے غیر قانونی مقیم افراد کی واپسی کا فیصلہ ملکی مفاد میں کیا۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے نیتن یاہو پر شدید دباؤ، تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کے آفس کے باہر مظاہرہ، حال ہی میں رہائی پانے والی خواتین بھی شریک۔ پیرس میں بھی ہزاروں شہری سڑکوں پر آ گئے، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی مسلمان جو بائیڈن سے ناراض، فلسطینیوں کے لیے آواز نہ اٹھانے پر آئندہ ووٹ نہ دینے کا اعلان۔ جلاس میں بس پر فائرنگ سے شہید افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا شہداء کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی عزم، نگران وزیر اعظم کا بھی متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی، شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ بروقت انتخابات ہی مسائل کا واحد حل ہے، قیاس آرائیاں ختم ہونی چاہیے، شہباز شریف کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا وہی کریں گے جو نواز شریف کہیں گے، پارٹی جس بھی حلقے سے ٹکٹ دے گی وہیں سے الیکشن لڑیں گے۔ نون لیگی صدر سے مختلف رہنماؤں کی ملاقاتیں، انتخابی امور پر تبادلہ خیال، سیاسی انتقام ہار گیا، اب مہنگائی اور معاشی بدحالی کو شکست دیں گے، سابق وزیر اعظم کی گفتگو۔ پاکستان میں کیا کیا وہ بتائے نا، پورے پنجاب میں کیا کیا وہ بتا دے نا، آپ نے پورا پاکستان اس لاہور کو سمجھا۔ 3 دفعہ اقتدار میں کہ پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل آپ نے بنائی ہو سرکاری۔ پیپلز پارٹی جو بھی کہنا چاہتی ہے وہ کہے، لوگوں کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لفظی وار تیز، شرجیل میمن نے بھی تنقید کے تیر چلا دیے، کہا آپ وزیر اعظم بنے تھے، بتائیں ملک کے لیے کیا کیا، لیگی دوست جواب دیں، کیا ایک بھی سرکاری اسپتال بنایا؟ نون لیگ سن لے، صرف لاہور ہی پاکستان نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے جواب دیا کہ پیپلز پارٹی جو بھی کہنا چاہتی ہے کہتی رہے، عوام سب جانتے ہیں، جالے پنجاب میں ووٹ لینے کے لیے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی نے سندھ میں حلقہ بندیاں مسترد کر دیں، الیکشن کمشنر سندھ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم قرار، برطرفی کا مطالبہ، کسی لاڈلے کو خاطر میں نہیں لائیں گے، مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو عدالت جائیں گے، عمران اسماعیل کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، شعلوں پر قابو پانے کے لیے فائر بالز کا استعمال، لیویز کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں، نگران وزیر اعلیٰ کا بھی آتش زدگی پر نوٹس۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک اور شکست، پاکستان کا 2027 تک یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب، انڈیا کو ہرا کر وائس چیئرمین بھی منتخب ہو گیا، دوبارہ انتخاب اقوام متحدہ میں پاکستان کے تعمیری کردار کا بہترین ثبوت، یونیسکو کے مینڈیٹ کو مضبوط بنانے اور پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ باغ لگانے کے لیے کم سے کم پانی کا کامیاب منصوبہ، کوپ 28 میں آزاد کشمیر کی طالبات کا بڑا اعزاز،
سمیہ اور کنزا نے ملک کا نام روشن کر دیا، یو اے ای کے صدر نے ایوارڈ سے نوازا، نگران وزیر اعظم کی طالبات سے ملاقات، مبارکباد اور شاباش دی۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ نے ہمیں جو ہے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، اپنے پیرنٹس کا کیا ہے، پورے ملک کا کیا ہے، تو یو ڈیزرو اے بگ اپلاز۔ پروانے نکھت گل کر گیا گلشن سے کوچ، صورت نقش قدم گلزار حیرہ رہ گیا۔ اور کراچی میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس سے اختتام پذیر، آخری روز 12 مختلف سیشن میں شعر و ادب سمیت سماجی موضوعات پر بحث، 6 کتابوں کی رونمائی، شہریوں کی بھرپور شرکت، آمنہ معاذ کے کلاسیکل رقص نے دیکھنے والوں کے دل مو لیے۔